أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ کے سامنے کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا، فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، تیرا جو دشمن ہے وہ بے نسل ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، جس واقعہ کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی بیٹے وہ بچپن ہی میں فوت ہوئے۔ 3 بیٹے آپ کے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، اور تینوں بچپن میں وفات پا گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، اور ان 4 بیٹیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل آپ کی پھیلی ہے۔ ان 4 میں سے ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، جو سید تھے، یعنی اپنے خاندان کے بندے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں تھی، اور 3 بیٹیاں غیر سیدوں میں ان کی شادی کرائی۔ ایک بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی، رقیہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سید نہیں ہے، غیر سید ہیں، قریشی ہیں۔ جب اس بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا وہ ان کے نکاح میں دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک دوسرے کے بعد وہ سب تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ابو العاص ابن الربیع کے نکاح میں تھی، جو پہلے مشرک تھا، بعد میں مسلمان ہوا، وہ بھی سید نہیں تھا۔ تو ان 4 بیٹیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پھیلی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم بچپن میں وفات پا گیا، تو مشرکین کا ایک سردار تھا عاص بن وائل، وہ مشرکین کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا تمہیں محمد کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارتے تھے، تمہیں محمد کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی نرینہ اولاد بچتی نہیں ہے، جو بچہ پیدا ہو فوت ہو جاتا ہے، تو جب نسل نہیں ہوگی
یہ ان کی کوئی نسل نہیں ہوگی۔ ابتر اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کاٹی جائے، اور اس کا مطلب یہاں اس کی نسل نہیں چلے گی۔ جب نسل نہیں چلے گی تو تمہیں کیا فکر ہے اس کی؟ جب تک یہ زندہ ہے ان کا دین چلتا رہے گا، جب یہ وفات پا گئے ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، اس بات پر غمگین ہو گئے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی نسل نہیں چلے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورت نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اب کوثر کے 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کثیر تعداد میں اولاد دی، اتنی اولاد دی کہ جو گنتی سے باہر ہے۔ اور اولاد سے مراد کیا ہے؟ پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، روحانی اولاد۔ ہم نے آپ کو یہ اولاد دی جو سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہیں، آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اور اولاد سے دوسری مراد بیٹیوں کی اولاد، آپ کی بیٹیوں کی اولاد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی، دیگر بیٹیوں کی اولادیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ تو ہم نے آپ کو یہ اولاد دی بیٹیوں کے ذریعے سے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو زندہ نہ رکھنا، اس میں اللہ کی بہت سی خیریں ہوں گی، حکمتیں ہوں گی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کوثر کا دوسرا معنی خیر کثیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت خیر دی۔ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی نسل چلے گی، نہیں چلے گی، ہم نے آپ کو خیر اتنی دی، خیر کہ بس وہ خیر آپ سے چلتی رہے گی قیامت تک۔ اور تیسرا مطلب کوثر کا یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ یہ قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مسیرت شہر زوایاہ سواء کیزانہ عدد نجوم السماء من یشرب منہ فلا یظمأ ابدا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حوض کی لمبائی کتنی ہے؟ 1 مہینے کی مسافت کی لمبائی ہے۔ اتنا لمبا حوض کہ 1 مہینہ انسان چل کر اس کے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور لمبائی چوڑائی سے زیادہ نہیں، فرمایا اس کے چاروں کنارے برابر ہیں، یعنی ہر طرف سے 1 مہینے کی مسافت کا راستہ اس حوض کا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے لوٹے پانی پینے کے لیے وہ آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہے۔ اور فرمایا جو اس حوض میں سے 1 دفعہ پی لے پھر اس کو جنت میں جانے تک بالکل پیاس نہیں لگے گی، جنت میں جانے تک۔ اور بعض علماء نے کہا کبھی پیاس نہیں رہے گی۔ باقی جنت میں جو مشروبات ہیں، شراب ہے، دیگر پینے کی چیزیں ہیں، وہ تو مزے کے لیے جنتی پیئیں گے، پیاس تو حوض کوثر سے ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ایک اور حدیث میں خطرے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض پر کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے اور فرشتے ان کو روکیں گے، منع کریں گے، تو میں کہوں گا امتی امتی، یہ تو میری امت ہے، آپ کیوں روک رہے ہو اس کو؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی
آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا رسمیں ڈالی ہیں.